السلام علیکم۔ آج ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کرامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ علی حجویری سلطان طریقت گنج حقیقت برہان الشریعت ہیں۔ آپ سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ چند واسطوں سے سیدنا حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدفہ پر منتہی ہے۔ آپ کے ابا و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے۔ حجویر شہر کا نام نہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجویری اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویر تھا، اس لیے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری صاحب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے مزار اقدس پر اعتکاف فرمایا۔ جب واپس چلے تو جاتے وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ شعر پکارا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس روز سے آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بعض لوگ تو آپ کو گنج بخش کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ علوم ظاہری کی تعلیم سے فارغ ہو کر علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم آپ سے فرماتے ہیں کہ فقیر کی حاضری مرشد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے۔ مرشد وہ ہے جو غواص ہو، نہ کہ متصل۔ فقیر کو چاہیے کہ اگر اپنے میں پائے تب بیعت کرے، اور اگر اپنے میں قوت نہ پائے تو بیعت نہ کرے، ورنہ دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی کے مرید ہیں۔ وہ مرید ہیں حضرت خضری کے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے خراسان اور آذربائیجان کی سیر کی، جہاں آپ نے بہت سے درویشوں اور ہستیوں سے ملاقات کی۔ حضرت شیخ ابو القاسم گردانی، حضرت شیخ ابو سعد الابو الخیر اور شیخ ابو القاسم کوشری کے فیض سے بہرہ مند ہوئے۔ مرشد کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک رات اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لاہور کا کتب بنایا جائے گا، لاہور تمہارے سپرد کیا گیا، لاہور جاؤ۔ آپ نے خواب ہی میں اپنے پیر سے عرض کیا: لاہور میں پہلے سے ہی خواجہ حسن زنجان موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے پیر مرشد نے آپ کو جواب دیا کہ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں، دیر نہیں کرو، جلدی سے روانہ ہو۔ حکم ہی لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان سعود سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور بعض لوگ اس سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد مجدادی سرخسی اور شیخ ابو سعد کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ لاہور میں پہنچ کر رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر کے باہر قیام فرمایا۔ صبح کو جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ دیکھا۔ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ حسن زنجانی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مصالحت تھی۔ آپ نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور تربیت اور رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔
آپ نے سن 465 ہجری میں اس دور سے سفر آخرت پایا۔ بعض کے نزدیک آپ کا وصال 465 میں ہوا ہے۔ مزار لاہور میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ کتب زمانہ تھے، ذکر و فکر، مراقبہ و محاسبہ اور عبادت و ریاضت کے مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی علائشوں سے پاک صاف تھے۔ آپ کی ذات اور صفات سے بہت سے بندگان خدا کو فیض پہنچا۔ آپ ایک عالم تھے۔ آپ نے بہت سی کتاب، آپ کی مشہور میں کشف المجہول، منہاج الدین، البیان، الریحان زیادہ تر مشہور ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے حضرت داتا علی حجویری کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مذکور میں رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واقعہ کچھ طرح ہے کہ ایک روز بوڑھی عورت اس طرف سے گزر رہی جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو بلایا، کہا کہ اس دودھ کی قیمت سے لے لو، یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم ہیں کہ رائے راجو کو ہم نے دودھ دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات سن کے مسکرائے اور فرمایا، تم یہ دودھ ہمیں دو گی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت دودھ دے گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس کے مٹکے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں بہا دیا۔ شام کو جب عورت اپنے جانوروں کو دوبارہ دودھ دھویا تو جانوروں نے اتنا دودھ دیا کہ اس کے تمام برتن بڑھ گئے، مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ بات آگ کی طرح آس پاس کے دیہات میں پھیل گئی، اور اسی طرح دوسرے لوگ آپ کے پاس اپنے جانوروں کا دودھ لے کر آنے لگے۔ آپ دستور کے مطابق ان کے مٹکوں سے تھوڑا سا دودھ پیتے اور باقی دریا میں بہا دیتے، اور جیسے ہی وہ لوگ واپس جا کر اپنا جانوروں کا دودھ دھوتے تو ان کے جانوروں سے بے حساب دودھ نکلتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب رائے راجو کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور آپ کے پاس لوگوں کا جوگ در جوگ آنا شروع ہو گئے۔ رائے کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا پریشان اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی کمال ہے تو وہ بھی دکھائیں۔ آپ نے بتایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں جو آپ کو کمال دکھاؤں، میں تو ایک عاجز اور مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی اور کمال ہے تو تم دکھا دو۔ رائے راجو نے بڑی بڑی ریاستیں اور مشاہدے کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں مبارک اس کی طرف پھینکیں، جو وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطن کی کوئی نہ کی گئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر معافی مانگی اور اسلام قبول کی، اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا۔ بیعت کے بعد اس کی باطنی اور روحانی صلاحیت فرماتے ہوئے حضرت علی حجویری نے اس کی تربیت فرمائی۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری سے تربیت کے بعد رائے راجو طریق صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ تذکرہ اولیاء پاکستان سے لیا گیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے مرشد کا آذربائیجان کی آبادی میں گزر رہے تھے کہ وہاں انہوں نے 2 سے 3 خراقہ پوش نظر آئے جو کہ گندم کے ڈیروں پر کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے خراقہ کے دانوں کو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہوا تھا تاکہ اس گندم میں سے ان کے دامن میں کچھ ڈالیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد ان کی طرف نگاہ ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت کی تلاوت کی، مفہوم: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے عرض کیا، حضور یہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہیں
کہ لوگوں کی نگاہ میں ہو رہے ہیں۔ شیخ نے آیا ان کے پیر کو جمع کرنے کی حرص تھی اور ان کو دنیا اکٹھی کرنے کی حرص ہے، اور کوئی حرص کسی سے بہتر نہیں، اور امر و حکم کے خلصی کو دعوت دینا حرص محض ہوتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب میں سے لے کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروائیں گے آپ کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، مزید آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال سفر میں 18 سے 20 سفر کے درمیان میں منایا جاتا ہے، اور 2023 میں 4 سے 6 ستمبر کے درمیان میں آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ دور دراز سے لوگ اور عقیدت مند آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔